اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ صحت مند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے خاندان کو سلامت رکھے اور ملک پاکستان کو اس وبا سے نجات دے جو آج کل ہمارے سراؤنڈنگ میں ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے آپٹیمزم ورسز پیسیمزم۔ آپٹیمسٹک تھنکنگ اور پیسیمسٹک تھنکنگ کے اندر کیا فرق ہے، اس کو ہم ذرا انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے I would like to give the definition of optimism, then I shall explain it briefly. Optimism is a belief or a thinking that future is full of hope and opportunities to be successful. زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے امید اور مواقع یہ دونوں ضروری ہیں، اور اس عقیدے کا نام اور اس سوچ کا نام آپٹیمزم ہے۔ آپٹیمزم ایک پازیٹیو تھنکنگ کا نام ہے۔ آپٹیمزم زندگی کو سسٹین کرنے کا نام ہے۔ آپٹیمزم امید کے ختم ہونے کے بعد بھی ایک امید رکھنے کا نام ہے۔ ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر جب بمباری ہوئی اور وہاں پر زندگی آلموسٹ ختم ہو گئی، اپاہج ہو گیا لوگ، اور بلڈنگز جو ہے وہ سمیش ہو گئی اور ہر چیز جو ہے وہ تہس نہس ہو گئی، تو وہاں کے لوگوں نے جینا نہیں چھوڑا۔ وہاں ایک نیا شہر آباد ہوا اور اس شہر میں پھول پیدا ہوئے اور وہ جناب جی نئی بلڈنگز بنی، نئی زندگی جو ہے وہ زندگی کی رعنائیاں واپس آئیں، اور پھر جو ہے وہ جو ایک ڈیواسٹڈ فیلڈ تھی وہ گل و گلزار میں تبدیل ہوئی۔ نئی بلڈنگز بنی، سکولز بنے، کالجز بنے، اور کیا ہوا کہ وہاں لوگوں نے زندہ رہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح پوری دنیا میں بہت سارے ایونٹس ایسے آئے، جیسے 2005 کے اندر زلزلہ آیا پاکستان کے اندر، تو جس جگہ پر زلزلہ آیا تو وہاں زلزلے والے لوگ جو تھے وہ انہوں نے جینا نہیں چھوڑ دیا تھا، ان سے زلزلے سے متاثر لوگوں نے جینا نہیں چھوڑ دیا۔ لوگوں نے وہاں پر دوبارہ جو ہے وہ زندگیوں کو شروع کیا، لوگوں نے وہاں پر دوبارہ زندہ رہنا شروع کیا، دوبارہ عمارتیں تعمیر کی۔ اب ہم اپنے اس نقطہ کو جو ہے وہ بیان کریں گے کہ آپٹیمزم ہے کیا۔ کہ آپٹیمزم ایک ایسی تھنکنگ کا نام ہے کہ جہاں پر آپ نے پازیٹیوٹی دیکھنی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ زندگی کے اندر جو ہے وہ خوشیاں موجود ہیں، یا کہیں نہ کہیں پر خوشی موجود ہے، اور اس خوشی کو ہم نے جو ہے وہ جناب اپنی ذات کے اندر لے کر آنا ہے۔ اس کی ایک بیسٹ ایگزامپل، چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دے دوں کہ لوگ طرح طرح سے ہر چیز کے متعلق مختلف اینگل سے لوگ سوچتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ایک گلاس دیکھیں آپ، اس کو میں دکھاؤں گا آپ کو۔ اٹ سیمس ٹو بی ہاف فل، آدھا بھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور آدھا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ خالی ہے۔ اب اس کو اگر ایک میز پر رکھیں اور مختلف لوگ بٹھا دیں تو ہر آدمی اپنی رائے ڈفرنٹ پیش کرے گا۔ ایک آدمی کہے گا کہ کیونکہ یہ آدھا ہے اور آدھے کو اگر پی لیں گے تو یہ خالی ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں کے درمیان ایک لڑکا، ایک آدمی کوئی ایسا موجود ہے جو یہ کہے کہ نہیں یار، یہ آدھا پانی جو ہے اس میں اگر تھوڑا سا اور پانی ایڈ کر دیں تو ایک جو ہے اسے ایڈ کرتے جائیں گے تو یہ گلاس جو ہے فل ہو جائے گا۔ زندگی اسی چیز کا نام ہے۔ زندگی مایوسیوں کا نام نہیں ہے، زندگی ڈس اپوائنٹمنٹ کا نام نہیں ہے۔ لوگ جو ہے وہ ایک جاب کے لیے، اسٹوڈنٹس ایک جاب کے لیے جو ہے وہ جناب جی اپلائی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ ہمیں جاب مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ ایک جاب کے لیے جب اپلائی کریں، لائن میں لگیں، انٹرویو دیں، ٹیسٹ دیں، جب وہ انہیں ناکامی ہو تو وہ یہ دیکھیں گے یار اس سے ہم نے ایکسپیرینس حاصل کیا،
اس سے ہم نے کچھ گین کی ہے، ہم کہیں اور اپلائی کر دیں گے، شاید یہ ہماری قسمت کے اندر نہیں تھی یہ چیز. تو اس حساب سے، اس طریقے سے وہ آدمی جو ہے وہ اس چیز کو کیا وہ گین کر سکتا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ناکامی دراصل جو ہے وہ ایک کامیابی کا پہلا زینہ ہوتا ہے. اس زینے پر چڑھنے کے لیے، اس جو ہے وہ سیڑھیوں پر چڑھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ناکام شروع سے ہی ہو، لیکن اگر ناکامی جو ہے وہ اس کا حصہ بن بھی جاتی ہے تو پھر بھی وہ جناب جی اس ناکامی کے بادلوں سے اس کو علیحدہ کر کے ان بادلوں کو وہ جناب جی بارش کا سبب بنے. تو اسٹوڈنٹس اس کے ایگزامپل اس کو ہم ایسے بھی کوٹ کر سکتے ہیں کہ ایک کمپنی ہے، مطلب جوتیوں کی کمپنی ہے، اور وہ جناب افریقہ کے جنگل کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک سیلز مین بھیجتے ہیں. تو وہ سیلز مین واپس آ کے یہ ایکسکیوز اگر پیش کرتے ہیں کہ جی وہاں پر تو جو ہے وہ جناب جی جوتے بکنا بڑا مشکل کام ہے، ایک تو لوگ اتنے زیادہ شعور نہیں ہے لوگوں کے اندر، دوسرا جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ پیروں کے اندر جو ہے وہ جناب جی وہ تو عادی ہو گئے اپنے ننگے پیر چلنے کے، اور کانٹوں کے بھی عادی ہو گئے، اور دوسرے یہ کہ ان کی پرچیزنگ پاور بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، وہاں پر جوتیاں نہیں جو ہے وہ کوئی خریدتا. لیکن اگر کمپنی کسی ایک ایسے آدمی کو بھیجے جو اس افریقہ کے جنگل کے اندر جا کے یہ آ کے وہ آدمی وہ جو ایجنٹ ہے یا وہ سیلز مین آ کے یہ آ کے کہے کہ نہیں وہاں تو جوتیاں بھیجنا تھوڑا سا مشکل کام ضرور ہے، لیکن اگر ایک جوتی بھی بک جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ساری جنگل کے لوگ جو ہیں وہ اس جوتی کو خرید لیں گے، جوتیاں خریدنا شروع کر دیں گے، کیونکہ وہ جوتیاں ان کو کمفرٹیبل کر دیں گی، ان کو جو ہے وہ کانٹوں سے بچا دیں گے، ان کو جناب وہ ان کے جو شکار کرنے کا عمل ہے یا ان کی جو روزمرہ زندگی کی جو معاملات ہیں ان کو آسانی ہوگی ان کو گین کرنے میں اور اچیومنٹس کو گین کرنے میں، اور وہ جناب جی اس میں جو ہے ان جوتیوں سمیت جنگلات کے اندر جو ہے وہ موو کرنے کے اندر. تو ایسا آدمی جو یہ تھنکنگ رکھے گا کہ نہیں وہاں پر سیل پرچیز کا عمل جو ہے وہ جوتیوں کا ہو سکتا ہے، ایسا آدمی آپٹمسٹک ہے. اور وہ آدمی جو یہ اپروچ نہیں رکھے گا، جو مایوسی کی باتیں کرے گا، جو نیگیٹیوٹی کی باتیں کرے گا، وہ آدمی جو ہے وہ آدمی پیسیمسٹ ہے. اب اسٹوڈنٹس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پیسیمزم جو ہے وہ ہے کیا. پیسیمزم کیا ہے؟ پیسیمزم از اے بلیف اور اے تھنکنگ دیٹ دیر از اے لٹل ہوپ ان سکسیس بٹ تھنگس آر کامن ان لائف. ایک آدمی جو پیسیمسٹ ہے وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ کامیابی ہے ہی نہیں، زندگی مایوسیوں سے بھری پڑی ہے، لائف از فل آف پین، لائف از فل آف ڈیفیکلٹی، لائف از فل آف پاورٹی. کسی آدمی نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی غریب پیدا ہوتا ہے تو غریب پیدا ہونا یہ اس کے لیے تانا نہیں ہے، لیکن اگر وہ غریب رہتا ہے تو یہ اس کے لیے تانا ہے کہ اس نے اسٹرگل کیوں نہیں کی، اس نے کوشش کیوں نہیں کی، اس نے اپنی وہ اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہوا. تو ایسا آدمی پیسیمسٹ آدمی کہلاتا ہے. ایسا آدمی جو یہ سوچتا ہے کہ رات اندھیری ہے، چاہے وہ ظلم کی رات ہے اور وہ کبھی صبح نہیں ہوتی، اس اندھیری رات میں ہی میں نے جناب یہ ایڈجسٹ کرنا ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ زندگی میں خوشی ہے ہی نہیں، جو یہ سمجھتا ہے کہ زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک امید کی کرن ہی نہیں ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ مایوسیوں سے بھری پڑی ہے، غربت سے بھری پڑی ہوئی ہے، یا وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں زندگی جو ہے وہ ایک سفرنگ کا نام ہے، ایک پین کا نام ہے، اور ان سفرنگ کو ہم نے جو ہے وہ بیئر کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ زندگی میں پین زیادہ ہے، زندگی میں مشکلات زیادہ ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں وہ خوشیاں بھی دیتے ہیں، وہ خوشیاں لوگوں کو بانٹتے بھی ہیں، وہ لوگوں کا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، وہ چیریٹی کا کام بھی کرتے ہیں، وہ دنیا میں بڑے نیک اور بڑے اچھے عمل کر جاتے ہیں اور وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ جو ہے وہ زندگی میں مایوس نہیں ہوتے. ایسے لوگ جو ہے وہ صحرا کو بھی گلو گلزار کر دیتے ہیں، وہ ایسی جگہ پر بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں جہاں پر جو ہے پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا، پھر بھی وہاں پر جو ہے وہ رب جو ہے وہ اپنی رحمت سے ان کی فصلیں آباد کر دیتے ہیں. وہاں پر اللہ تعالیٰ
بارشیں کر دیتا ہے اور ایک ایسی امید پیدا ہو جاتی ہے ان کی کہ زندگی جو ہے وہ ان کی آسانی سے گزرے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپٹیمسٹک اپروچ رکھنے والا شخص جو ہے وہ دراصل اپنے فیوچر کے بارے میں ہوپ فل ہوتا ہے. وہ دراصل جو ہے وہ فیوچر کے بارے میں ان اپرچونٹیز کے بارے میں سوچتا ہے، ان مواقع کے بارے میں سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مواقع مجھے ضرور دے گا اور میں پر امید ہوں اور پھر پر امید ہوں اور اس امید کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو ضرور حاصل کروں گا. یہاں پر ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، کوئی انگریز اسٹوڈنٹ ہے سپوز دیٹ، جس کا نام نمفوئین ہے. اب وہ نمفوئین اگر یہ سوچے کہ میں تو اپنے ٹیسٹ کے اندر فیل ہو گئی ہوں، میں اپنے ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہوں اور کچھ ایکسٹرنل جو ہے وہ فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے فیل ہو، ممکن ہے کہ اس کے گھر میں کوئی پین ہو، ممکن ہے کہ کوئی ڈیفیکلٹی کو فیس کر رہی ہو، ممکن ہے کہ جس دن اس کا ایگزام ہو وہ رات جو ہے وہ بڑی ہی پریشانی والی اس نے گزاری تھی. لیکن اگر وہ فیل ہو بھی گئی ہے تو آنے والے وقت میں وہ یقیناً کامیاب ہے. وہ یہ بلیو اگر رکھے کہ یہ جو ناکامی ہے یہ فار دا ٹائم بینگ ہے، یہ جو ناکامی ہے یہ جو ہے اس میں ایکسٹرنل فیکٹرز انوالو ہیں اور میں سکسیس جو ہے وہ لازمی گین کروں گی اپنی زندگی کے اندر. تو یہی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کامیاب ہوگی، وہ زندگی کی مایوسیوں سے نکلے گی، وہ زندگی کی رہنائیوں میں آئے گی، وہ زندگی میں جو وہ مطلب سوچ رہی ہے، اگر پازیٹیوٹی سوچ رہی ہے تو اسے یقیناً نیگیٹیوٹی سے چھٹکارا ملے گا اور پازیٹیوٹی ملے گی. اب میں اپنے سارے کے سارے اس لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ بات کرتا ہوں کہ واٹ ہیپنز ود سینٹیاگو. سینٹیاگو کو 84 ڈیز تک کوئی فش نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جناب سمندروں میں وہاں پر اس ریسٹرکٹڈ سمندروں وہاں ریسٹرکٹڈ فیلڈ کے اندر جاتا ہے جہاں پر جو ہے اسے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے مچھلی ضرور مل جائے گی. اور اسے وہ مچھلی ملتی ہے جس کا نام جو ہے وہ مارلن ہے. اگرچہ وہ مچھلی جو ہے وہ پکڑنے میں اسٹرگل کرتا ہے اور وہ اسے پکڑ بھی لیتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اپنی اسکیف کے ساتھ باندھ کر جو ہے وہ ساحل سمندر پر آتا ہے. شارکس جب اس کے اوپر اٹیک کرتی ہیں اور شارکس جو ہے اس کے اسکیلٹن کو جناب وہ جو ہے وہ اس کے فش کے اسکیلٹن کو بھی کھا جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اسکیلٹن اس کے لیے کس کا سبب بنتا ہے؟ وہ اس کے لیے ایک وکٹری کا سبب بن جاتا ہے، وہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک کامیابی کا جو ہے وہ جناب یہ بھی سبب بن جاتا ہے. اور مینولین اس کو یہ ہوپ دلاتا ہے کہ میرے ٹیچر آپ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے، آپ ناکام نہیں ہوئے، میں اور آپ دوبارہ ہم اس سمندر میں جائیں گے اور اگین اللہ تعالیٰ ہمیں اپرچونٹی دے گا اس سے بھی بڑی فش یا اس جیسی فش کو پکڑنے میں. اور وہ جو ہے وہ اس امید کے ساتھ ناول ختم ہو جاتا ہے کہ ہوپ ہے، ہوپ ہی زندگی ہے، ہوپ سسٹینڈ لائف. امید ہی زندگی کو مینٹین کرتی ہے، امید ہی ہے جو ہمیں جو ہے وہ جنت کے راستے دکھائے گی، امید ہے جو ہمیں جناب وہ نیکیوں کے راستے دکھائے گی، اور امید ہے جو ہمیں یقیناً ایک نہ ایک دن کامیابی حاصل کرے گی. کوئی بھی ہم کسی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، ہم کوئی جناب کوئی خواب دیکھ رہے ہیں کسی چیئر کو گین کرنے کے، تو وہ چیئر ہمیں ضرور ملے گی، ہم اس تک رسائی ضرور دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور رسائی دے گا، ہم وہاں تک ضرور پہنچیں گے، لیکن اس کے لیے اسٹرگل چاہیے، ڈٹرمینیشن چاہیے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے وہ ہوپفل رکھے اپنی رحمت سے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام کہ جنہوں نے امید کا راستہ دکھایا، جنہوں نے لوگوں نے زندگی کا راستہ دکھایا، جنہوں نے صحیح معنوں میں زندہ رہنے کا فن دکھایا. تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.